ایک اسپیشلسٹ روماٹولوجسٹ تک پہنچ جاتا ہے, اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے, تو ہم پیشنٹ کو کسی ڈسیبلٹی یا ڈیمیج سے بچا رہے ہیں. کیونکہ جوائنٹ آپ کا ہڈی مسلس ایسے اسٹرکچر ہیں کہ اگر یہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا ڈیمیج پرماننٹ ہے. اس کے علاوہ مطلب سرجری کے علاوہ پھر کوئی آپشن نہیں بچتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک میجر سرجری کی طرف جائیں جس میں خرچہ بھی زیادہ ہے, آپریشن ہے, رسک آف انفیکشن ہے, اور مسئلے مسائل جس طرح آ جاتے ہیں, جیسے ہم نی کی بات ہی کر لیتے ہیں, گھٹنوں کی جو تبدیلی کی سرجری ہے, تو دیکھیں اس میں کتنی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس پوائنٹ پہ جائیں کہ آپ کو سرجری کی ضرورت پڑے, آپ اس سے پہلے ہی ایک روماٹولوجسٹ سے رابطہ کریں تاکہ وہ بتا سکے کہ میڈیکلی آپ کے جوڑوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہاں پر بڑا زور دے کے کہا کہ اس کو بھی بیماری سمجھیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے ویسے کی, کیونکہ جو ہڈیوں جوڑوں کے پرابلمس ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بس ایک شارٹ ٹرم پرابلم ہے اور پلسٹر ہو جائے گا, یا کو مثلا کو پلیٹ لگ جائے گی, ٹوٹ بھی گیا ہے اور ٹھیک ہو جانا چاہیے, یہ لانگ ٹرم ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اور تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, کیونکہ یہ ایک وائڈ اسپریڈ کانسیپٹ ہے. ایون میں خود یہی سمجھتا ہوں کہ جناب جوڑ کا مسئلہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہو جانا چاہیے مثلا میکسیمم 1 مہینے میں. ہم اس کو ڈائبٹیز یا ہائی بلڈ پریشر کے پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسے خرم صاحب, دیکھیں آپ کی جو ایک انسانی ہماری ہڈیاں ہیں, جوڑ ہیں, یہ ایک لیونگ ٹیشوز ہیں, لیونگ آرگن ہے. جیسے آپ کا دل ہے, جیسے آپ کے پھیپھڑے ہیں, یہ اس طرح ہڈیاں بھی ایک لیونگ آرگن ہے. فار ایگزامپل اگر میں ہڈیوں کی بات کر رہی ہوں تو ہڈیوں میں اس طرح کے سیلز ہوتے ہیں جو ایک ہی ٹائم پہ ہڈی کو توڑ رہے ہوتے ہیں, دوسرے جو ہے وہ ہڈی بنا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی ہڈیاں بھی کانسٹنٹلی وہ ری ماڈل ہو رہی ہوتی ہیں. مثلا ابھی جو ہماری ہڈیاں میں بھی وہ سال پہلے نہ وہ والی نہ ہو, ری ماڈل ہو کے آج نہیں بن گئی, وہ آہستہ آہستہ وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بھی ایک ہمارا باڈی کا آرگن ہے, اعضاء ہے, لیونگ آرگن ہے. اس کو بھی چلنے کے لیے اور طاقت میں رہنے کے لیے کچھ اچھی خوراک, اچھی چیزیں, کیلشیم, وائٹامن ڈی, یہ ساری چیزیں ہڈیوں کو بالکل چاہیے. اور جہاں تک جوڑ کی ہم بات کرتے ہیں, جوڑ کا اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ 2 ہڈیاں آپس میں مل رہی ہیں اور اس کی سرفیس پہ کارٹلیج ہے, جو کہ عام طور پہ میں یہ کہتی ہوں کہ جی ہڈی کی چکنائی ہے یا جوڑ کی چکنائی ہے, یہ گدا ہے جو کہ آپ کا گھس جاتا ہے, ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دفعہ یہ کارٹلیج ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ نیا نہیں بن سکتا اور نہ ہی بنتا ہے. ہم دوائیوں کے ذریعے صرف اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس ویئر اینڈ ٹیئر یا گھساؤ کے عمل کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں, لیکن ہم اس کو نیا کر کے جوان ایک 20 سال کا گھٹنا نہیں کر سکتے, نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیمیج ہوا ہے آپ کی جوڑوں میں, ہڈیوں میں, لیکن وہ 40, 50, 60 سال کی ایج تک آتے آتے اتنے سالوں میں آپ نے ڈیمیج جو ہے یہ ہوا ہے, تو پھر آگے بعض پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ بس 5 دن میں 4 دن میں ہماری ہڈیاں ٹھیک کر دیں, تو وہ ایسے بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا علاج تو لمبا عرصہ تھوڑا چلے گا. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ 50, 60 تک آتے آتے آپ کی ہڈیاں خراب ہوئی ہیں تو تھوڑا سا ٹائم دیں کہ اس کو تھوڑا ہم بہتر کر سکیں. بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کارٹلیج کی بات کی اور یہ اکثر آپ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جی کارٹلیج کا ابھی تک کوئی نمو بدل نہیں آیا, ہم اس کو دوبارہ ری جنریٹ نہیں کر سکتے. آلدو ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہے, دوائیاں بھی آئی ہیں مارکیٹ میں کہ جی دے کین ری گرو دا کارٹلیج, لیکن اسٹل ریسرچ بیسڈ ہیں, ابھی کوئی اس کا پروون نہیں آیا. تو یہ جو کارٹلیج ختم ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک بڑی ڈیفینیٹ سی بیماری ہے, یعنی ایک تو بالکل 100% ہے, کیونکہ باقی آرگنس کی بیماری ہے تو وہ ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا یار ہمارا اگر اتنا % پینکریاس کام کر رہا ہے, یا مثلا چلو ہم انسولین انجیکٹ کر لیں گے تو ایک کام چلتا رہے, لیکن اگر کارٹلیج آپ کا ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. تو بٹ اسٹل ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ کیوں نہیں ہے کہ بھئی یہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر ہڈی پہ ہڈی رگڑے گی اور دیر ول بی اے پرابلم, یعنی ہم کارٹلیج کو ابھی بھی وہ میرے خیال سے امیجن نہیں کر پاتے اپنے دماغ میں. بالکل ایسے خرم صاحب, یہاں پہ ہم جس بیماری کی طرف آ رہے ہیں اس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں, یا جوڑ کا گھس جانا جس کو میں عام زبان میں لوگوں کو بتاتی ہوں. جیسے میں بتا رہی تھی کہ دونوں ہڈیوں کے درمیان جہاں آپ کا جوڑ ہوتا ہے وہاں پہ کارٹلیج ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کو آپس میں رگڑ کھانے سے بچاتا ہے. ٹائم کے ساتھ, عمر کے ساتھ, وزن کا زیادہ ہونا, جیسے کہ ہمارا بیٹھے رہنے کا لائف سٹائل ہے, ہم زیادہ اٹھ کے چلتے پھرتے نہیں ہیں, پھر ہم ایکسرسائز اپنی ڈیلی روٹین میں نہیں کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر اور آپ کو کوئی ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں جیسے کہ آپ ڈائبیٹک ہیں, بلڈ پریشر اور پیشنٹس بھی آپ ہیں, تو یہ بھی آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کو کمزور کرتی ہیں. تو بائی دا ٹائم آپ 50, 60 تک تھوڑے عمر تک جاتے ہیں تو آپ کے یہی جوڑ جو ہیں یہ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں, ان میں درد ہوتا ہے, سوجن ہوتی ہے, اکڑاؤ ہوتا ہے. بعض پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں چلنے پھرنے میں ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں. اچھا, پھر پاکستان میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جیسی پیشنٹ کو کیسا ایشو آتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے اوپر پٹیاں باندھ کے ایک جگہ لیٹ جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں, گرم کرنا شروع ہو جاتے ہیں, سیڑھیاں نہیں چڑھنی, بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی, اپنے آپ کو ایک چیز پہ لمٹ کر لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کا جوڑ اور سٹف ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے جو ارد گرد مسلز ہوتے ہیں وہ یوز نہیں ہو رہے, وہ سکڑنا شروع ہو رہے ہیں, تو مسل آپ کا جوڑ جو ہے وہ اور شرنک ہونا شروع, تو آپ اپنی پرابلم کو بڑھاتے جا رہے ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں.
شروع کی سٹیج وہ ہے جس میں ابھی پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے، سٹیج 4 وہ ہے جس میں آپ کا جوڑ بالکل ختم ہو چکا ہے اور ہڈی کے ساتھ ہڈی ٹکرا رہی ہے. تو آبویسلی ایسی سٹیج پہ تو میڈیکلی کوئی علاج اس کا پاسبل نہیں ہوگا، وہ ہم لوگ خود ہی اپنے آرتھوپیڈک سرجنس کو ریفر کر دیتے ہیں جی کہ یہ نی ریپلیسمنٹ کا کیس ہے تو ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے پاس پہنچتے ہیں ایز اے رومیٹولوجسٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہیں کہ ہم آپ کے گھٹنے کو یا جو بھی جوائنٹ افیکٹڈ ہے آرتھرائٹس سے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. جن آپشنز کی میں بات کر رہی ہوں اس میں ایک حصہ دوائیاں ہیں، سیکنڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ حصہ اسپیشل فزیوتھیراپی ہے. جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اٹھ کے چھلانگے لگانا شروع کر دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھٹنے سے ریلیٹڈ جو ورزشیں ہیں جو آپ کے گھٹنے کو اسٹرینتھن کریں گی، مضبوط کریں گی، آپ نے وہ والی ایکسرسائزز، خاص ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ دوائیوں سے ان چیزوں سے بہتر نہیں ہو رہا تو ہم ایز اے رومیٹولوجسٹ جوائنٹ کے اندر انجیکشن لگاتے ہیں. پیشنٹ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیمپریری حل ہے لیکن یہ آپ کو ریلیف دے گا. فار ایگزامپل ایک بزرگ پیشنٹ میرے پاس آتا ہے جس کو ہارٹ کی پرابلم ہے، لنگس کی پرابلم ہے اور ایسے ایشوز ہیں کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ سرجری کے لیے نہیں جا سکتے اور ان کی تکلیف جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ بالکل ہی وہ تکلیف سے برا حال ہے ان کا. تو ایسے پیشنٹ میں سمپٹومیٹک ریلیف دینے کے لیے ہم مختلف قسموں کے انجیکشنز جو ہیں وہ جوائنٹ کے اندر لگاتے ہیں. اپ ٹو 6 months اپ ٹو 1 year پیشنٹس کو ریلیف آ جاتا ہے. جو سر فہرست انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں پاکستان میں اس میں اسٹیرائڈس کے انجیکشنز ہیں، ہائلورونک ایسڈ یا جیل انجیکشنز جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. PRP کا بہت لوگ پوچھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اگین ہیلپ فل ہوتا ہے لیکن یہ کارٹیلیج کو نیا نہیں کرے گا، صرف آپ کو ایک ٹیمپریری کچھ وقتی کچھ مہینے کچھ سال کے لیے آپ کو سپورٹ دے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو سپورٹ دینے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کی درد میں اور آپ کے سمٹمس میں کمی آ سکے اور پھر آپ اٹھ کے فزیوتھیراپی، ایکسرسائزز، باقی چیزوں کو کر سکیں. اور سرجیکل آپشن سے بھی آپ کو بچایا جا سکے، بالکل ایک میجر سرجری سے بچا رہے ہیں، ڈیلے کر دیا جائے بیسیکلی. لانگ ٹرم کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جناب یہ بیمار آپ